مشید. ان سے پہلے کتنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اب نتیجہ دیکھو، خاویۃ علی عروشہا، اونھے پڑے بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ آبادیاں سب ختم ہو گئی ہیں، اور وہ جو انہوں نے محل بنائے تھے پکے وہ بھی سب گر گئے. اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. یہ کیوں نہیں چلتے پھرتے ان جگہوں پہ جہاں جہاں ہم نے عذاب بھیجا ہے؟ اور اگر ان کے دل ہیں تو اسے سمجھیں، اگر کان ہیں تو حق سننے کی کوشش کریں. لیکن فإنها لا تعمى الأبصار، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وہ دل کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، بل آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا. اسی طرح فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے کتنے رسول گزرے ہیں، ان سب کی تکذیب کی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ تکذیب کے بعد ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ حُلُولِ نِقْمَتِهِ بِأَعْدَائِهِ وَحُصُولِ نِعْمَتِهِ لِأَوْلِيَائِهِ وذلك بقوله وهو اصدق القائلين ورب العالمین. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ان آیات میں کتنی جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قصد على نبيه صلى الله عليه وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کے قصے ذکر کیے، قوم نوح وہود وصالح ولوط وشعیب، وما كان من اہلاک الکافرین وانجاء المؤمنین انہ تعالی اعذ الیہم بان بین لهم الحق بالحجۃ علی السنۃ الرسل صلوات اللہ علیہم اجمعین. اللہ نے حضور پاک کو خبر دی قوم نوح کی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہم الصلاۃ والتسلیم، پھر کیسے اللہ نے کافروں کو ہلاک کیا اور کیسے اللہ نے ایمان والوں کو نجات دی. تو اب اللہ نے حجت پوری کر دی، اب ان کے بعد کوئی حجت نہیں ہے. تمام حجت دلائل لے کر اللہ کے پیغمبر آئے صلوات اللہ علیہم اجمعین. فبهذا قال تعالی تلک القرآن نقص علیک یا محمد من انباء من اخبارها، میرے محبوب آپ کو ہم ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں جو قومیں پہلی گزری ہیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، لیکن ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجے، نبی نہ بھیجے، ڈرانے والا نہ بھیجے. ذالک من انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. یہ انہی کے واقعات ہیں، انہوں نے ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو کیسے ہلاک کیا، نشانی بھی نہیں بچی ہے. وما ظلمناهم، ہم نے نہیں ظلم کیا، ان نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الباء سببية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم بالرسل بسبب تكذيبهم بالحق بسبب اول ما ورد عليهم، یعنی ان پر جو عذاب آئے ہیں ان کی تکذیب کی وجہ سے آئے ہیں، جھٹلانے کی وجہ سے آئے ہیں. حقاہ ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالی وهو متجه حسن كقوله تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْآيَةُ وَلِهَذَا قَالَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اسی طرح ہم کافروں کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ، ان میں جتنے گزرے ان کی اکثریت جو تھی وہ اللہ کے ساتھ وعدہ پورے کرنے والے نہیں تھے. اکثر الامم الماضیہ من احد من وجدنا اکثر فاسقین وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ حد سے نکلنے والی ہے.
اے خارجین عن الطاعت والامتثال والعہد الذی اخذہ ہوا ما یجب لهم علیہ، اللہ نے جو ان سے اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا عہد لیا تھا، اور اسی پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالْأَسْلَابِ أَنَّهُ رَبَّهُمْ، اور ابھی وہ اسلاف آبا میں تھے اور وہی اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، تو وہاں بھی انہوں نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے اقرار کیا لیکن سب بھول گئے۔ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَقَرُّوا بِذَٰلِكَ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِهِ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اقرار کیا، اپنے اوپر گواہی دی، لیکن وَخَالَفُوهُ وَتَرَكُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا، گویا کہ پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ وَعَدُوا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا حُجَّةٍ لَا مِنْ عَقْلٍ وَلَا، لیکن ان کو خدا بنا لیا جن کی کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل۔ وَفِي الْفِطْرِ السَّلِيمَةِ خِلَافِ ذَلِكَ، اور اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہے، کوئی قلب سلیم رکھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت جو ہے کیسے الہ ہو سکتے ہیں۔ وَجَاءَتِ الرُّسُلُ الْكِرَامُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، تمام پیغمبر اسی لیے آئے، شرک سے روکتے رہے، غیر اللہ کے پکارنے سے روکتے رہے۔ كما جاء في صحیح مسلم يقول اللہ تعالی اے خلقت عبادی حنفاء، ہم نے تو اپنے بچوں کو بالکل خالص دین حنیف پہ پیدا کیا، لیکن جاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم وحرمت علیہم ما حللت لهم، شیطانوں نے آ کے ان کو بھٹکا دیا، وحرمت علیہم ما، اور ان نے ان پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی جو میں نے حلال کی تھی۔ وفی صحیح ہے کل مولود یولد الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ ونصرانہ ومجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں یہودی بنا ڈالتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا ڈالتے ہیں، اگر مجوسی ہیں تو مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ وقال تعالی فی کتابہ العزیز وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں سب کو ہم نے یہی وحی کی اور یہی ہم نے دعوت دی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کے احوال پڑھیں، کیا ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر پیغمبر کو ہم نے اسی لیے بھیجا کہ وہ قوم کو دعوت دیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے جنگل سے بچ جاؤ۔ إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ مَا رَوَىٰ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِي عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عن أبي بن كعب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال كان في علمه تعالى يوم أقروا بالميثاق، اللہ کے تو علم میں تھا جب یہ وعدہ کر رہے تھے عہد کا، اللہ جانتے تھے کہ یہ پورا نہیں کریں گے۔ أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، وقد قال الربيع بن أنس بن العالية أبي بن كعب أن أنس واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وقال السدي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال ذلك يوم أخذ من الميثاق فآمنوا كرها، جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا وہ بھی گویا کہ مجبور تھے اقرار کرنے پر، اور دل سے نہیں مانتے تھے۔ وقال مجاہد فی قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولو ردوا لعادوا، اب کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھیج دو تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے ان کو بھیج دے یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے کیونکہ اللہ جانتے ہیں۔ اب بات سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ تخویفات ہوتی ہیں، اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو تاکہ ڈر سے ایمان لے آئیں، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اور کبھی ترغیب ہوتی ہے کہ جنت کی ذکر، جنت کی نعمتیں، وہاں کی لذات، وہاں کے حالات، تاکہ رغبت میں آ کے ایمان لے۔
پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ کسی قوم کو بھی کبھی ہلاک اور برباد نہیں کرتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجے. پیغمبر آئیں گے، دعوت دیں گے، معجزات دیکھیں گے، لیکن پھر بھی اگر وہ کفر پہ اڑے رہیں پھر ان پہ ہلاکت آ جائے. لیکن ان آیات میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. اسی طرح قرآن میں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب دردناک ہے. کیا مانا کہ جب دل پہ مہر لگ گئی تو وہ نہیں سمجھ سکتے، اور کانوں پہ مہر لگ گئی کیا مانا وہ حق کی بات نہیں سنتے، ورنہ سب کچھ سنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ بہرے ہیں یا اندھے ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے. اور اسی طرح فرمایا کہ حق کا راستہ نہیں دیکھتے کہ ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں بھی ہے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. اسی طرح ایک اور آیت میں بھی ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا. اب مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، اسی کو کافر بھی اور معاند بھی اور زندیق لوگ جو ہیں وہ ذریعہ بنا دو، کہتے ہیں جب اللہ نے مہر لگا دی پھر ہمارا کیا قصور ہے. جب اللہ نے ہمارے کانوں پہ مہر لگا دی تو ہم حق سن ہی نہیں سکتے، تو اسے ہمارا کیا قصور ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ ذرے کے برابر بھی کسی بندے پہ، کسی انسان پہ، کسی جاندار پہ ظلم نہیں فرماتے. تو اس مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات بھیجے، دلائل، آیات، بینات، حجج عقلی نقلی، لیکن بار بار ان کی نصیحت کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہ لائے، اب اللہ جانے کہ آگے بھی ایمان نہیں لائیں گے، اب مہر لگا. یہ مانا ہے کہ جب بالکل ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی. اسی لیے اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتلا دیا تھا کہ اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو ایمان لا چکے لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتے جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے لیے نصیحت جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اس پر کوئی اثر نہیں. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا خلق، آپ کی ہر ادا جو ہے وہ دلیل تھی کہ آپ سچے ہیں. اور خود کافر جو ہیں آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ سچا بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں. اسی لیے ہجرت کی رات مکے والوں کی جو امانتیں تھی وہ حضور کے پاس سے. اسی لیے حجر اسود کا جب جھگڑا پیدا ہو گیا قبائل میں کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو کعبے میں رکھنے کا اعزاز جو ہے وہ مجھ کو ملنا چاہیے. تمام قبائل یعنی اتنی حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خون نکال کے پیالے بھر لیے اور ان میں ہاتھ ڈبو کے قسمیں کھا لی کہ ہم مر جائیں گے، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے.
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ معمولی اعزاز تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے گھر میں حجر اسود کو رکھنا. تو اب ان کے جو بڑے بڑے تھے کچھ سمجھدار تھے جیسے ولید بن المغیرہ تھا اور بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یار آپس میں لڑنے کا فائدہ کیا ہوگا, حجر اسود تو کسی نے رکھنا ہے نا, لیکن لڑائی کا فائدہ, اسی لیے ہم نے کعبہ شریف بنایا کہ اس کے بعد ہم لڑیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا, انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے حرم شریف کے تمام دروازے بند کر دو, ایک دروازہ کھلا رکھو, سارے حرم میں بیٹھ جاؤ. صبح کی نماز کے وقت میں, تہجد کے وقت میں, اذان کے وقت میں جو بندہ اس دروازے سے کعبے میں داخل ہو بس وہی ہمارا حکم ہے, وہ جو فیصلہ کرے سب قبول کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ کی شان ہے کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ. بات بھی ٹھیک ہے کہ جب اللہ کے گھر کا فیصلہ ہو تو اللہ کا نبی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور حضور کو جب دیکھا نا مکے والوں نے, سرداروں نے, سارے کہنے لگے او جا صادق الامین, جا صادق الامین, مبارک ہو, سچا آ گیا, امانت والا آ گیا, وہ حق فیصلہ کرے گا. یعنی اتنی مانتے ہیں. حضور کی خدمت میں کہا حضرت ہماری لڑائی ہو گئی, ارے میں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں, آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری, حجر اسود کو چادر پہ رکھا, اور میں سارے سردار جو ہے میری چادر کے کونے پکڑ لو اور اٹھا کے لے چلو. سب نے اٹھا لیا. لڑتے کیوں ہو؟ سب کو شرم مل گیا کہ ہم نے حجر اسود کو اٹھایا. اور جب اللہ کے کعبے کی دیوار کے بعد پہنچے فرمایا تم ٹھہر جاؤ, اب حجر اسود اللہ کے کعبے کے دیوار میں رکھوں. سب نے کہا ٹھیک. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ قوم کو آپ کے ایک ایک عمل کا, کردار کا, سیرت کا, صورت کا پتہ ہے. لیکن جب حضور نے اعلان کیا نبوت کا, ان کو دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس اسی وقت بھڑک. اچھا ہم اپنے خدا چھوڑ دیں, ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں, ہم سارے حاجت روا مشکل کشا چھوڑتے, صرف ایک خدا سارے کام کرے گا. اسی سے لڑائی شروع ہوئی مسئلہ توحید پر. تو اس لیے ہمیشہ یاد, لیکن پھر بھی اللہ نے مکے والوں کو فوراً تو برباد نہیں کر دیا نا. حضور دعوت دیتے رہے, دعوت دیتے رہے, زخم سہتے رہے, تکلیفیں سہتے رہے. صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, انگاروں پہ سلایا گیا, مجبور کر کے حبشہ ہجرت کرنی پڑی. حضور کو مکے سے مجبور کر کے مدینے پاک بھیجا گیا, لیکن کوئی عذاب نہیں آیا. لیکن جب انتہا ہو گئی اور وہ اپنی قوت و طاقت پہ بالکل مغرور ہو گئے, اب اللہ کا پہلا عذاب ان پہ مقام بدر میں آیا کہ 70 آدمی قتل ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے. پھر اس کے بعد عذاب جو ہے وہ مکے میں بھی آیا کہ قحط پڑ گئی, بارشیں بند ہو گئی, کوئی آبادی نہیں. جو باہر کے قریبی علاقوں سے گندم آتی تھی کچھ آتا تھا وہ بھی ختم. یعنی اتنا مجبور ہو گئے. ابو سفیان اس وقت کافر تھے, لیکن مکے سے مدینہ منورہ گئے اور وہاں جا کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کافر ہیں, تیرے دین کے مخالف ہیں, رشتہ دار تو ہیں نا تیرے, آپ خوش ہیں کہ آپ کے رشتہ دار بھوکے مر جائیں, ہماری مدد بھی کرے, کوئی گندم بھی دے اور اللہ سے دعا بھی کرے. حضور پاک نے مدد بھی کی اور دعا بھی کی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مہریں لگ جانے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کسی کو مجبور کرتے ہیں, نہیں, وہ اپنے عمل سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے ہدایت کا فیض. سواء علیہم, میرا مدنی برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم, ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی ایمان نہیں لے. تو یہ معنی ہے دلوں پر مہر کرنے کا. واللہ اعلم. اللہ اکبر. اللہ
کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے حج کیا ہے، ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، تو دونوں کو حاجی کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں. جس نے حج کیا نہیں جھوٹ بولتے ہو کہ حاجی ہے. جھوٹ بولنا تو منع ہے. اسے حج کیا نہیں تو حاجی کیسے ہو گیا؟ جس نے حج کیا ہے وہ حاجی ہے. اچھا ضروری بھی نہیں کہ حج کرنے والے کو بھی حاجی کہو، کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کی عزت کرانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب آ گئے. یہ اللہ کا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اب دیکھیں نا کتنی دنیا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن مولوی صاحب تو وہ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے. لیکن اصول یہ ہے جیسے عمرہ کیا وہ حاجی نہیں ہے. حاجی وہ ہے جس نے حج کیا. میری والدہ جو ہیں وہ اپنے والد اور والدہ کے لیے عمرہ کرنا چاہتی ہیں. ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں ہوگا، ایک کے لیے ایک عمرہ ہوتا ہے، جیسے ایک کے لیے ایک حج ہوتا. یہ نہیں کہ ایک حج کر لو سارے رشتے داروں کو، دعا سب کے لیے کرو لیکن حج ایک کے لیے ایک ہوگا، عمرہ ایک کے لیے ایک ہوگا. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عمرہ کر کے ان کو ہدیہ ثواب، کوئی حرج نہیں، جس کے لیے چاہے کرے. اگر کسی آدمی نے 3 عمرے کر لیے ہیں، اب اس کے لیے افضل عبادت اور بہتر کیا ہے؟ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ نہیں کر سکتے. نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ختم کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں اور اضحیٰ کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے. طواف صرف اس گھر کے لیے. اور پھر طواف کا مسئلہ ایسا منسوس ہے جس میں کسی کو اختلاف ہے. یہ طوفوا بالبیت العتیق اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہی حکم اپنے پیغمبر کو طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے. تو اس لیے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے گھر میں طواف کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ادب سے ایک طواف بہتر ہے کہ تم دوڑ دوڑ کے لوگوں کو مار مار کے دھکے دے کے 10 طواف کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل نظر بر قدم ہو اور زبان پہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو. بالکل نظر نیچے ہوئی ادھر ادھر نہ جائے. رکن یمانی پہ آ جائے، موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یا عزیز یا غفار، یہ تو ایسے لوگوں نے بڑھایا ہوا ہے. اور کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا حصہ نہ بنا دیں. جتنے الفاظ قرآن میں اس نے کبھی کہہ دیا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جب ربنا پڑھو تو آگے یہ بھی ضرور پڑھو یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار. بالکل غلط بات ہے. تو ادب سے جب طواف کریں گے نا جی انشاءاللہ پھر ایک طواف کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی ولد اسماعیل سے غلام خرید کر کے آزاد کر دے، یعنی وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا. آج کل تو بھائی بڑا افسوس ہے، دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے
کہ ہر ملک میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بعض عرب ملکوں میں بھی قبروں پر بھی طواف ہو رہا ہے. اور جیسے رمضان المبارک میں 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ لوگ جو ہے قبروں پر جا کر بھی نولاتا بیٹھتے ہیں. اسی طرح جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، لوگ قبروں پہ جا کے بھی بوسہ دیتے ہیں. اللہ کے کعبے میں غلاف ڈالا گیا، لوگ قبروں پر بھی غلاف ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک واضح بات ہو، آدمی کو صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا ہے، اور پھر وہ خود جہنم میں گرے تو کوئی کیا بچا سکتا ہے؟ کہتے تھے کہ ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ ہوا، کئی سالوں کے بعد ان نے انکار کر دیا تو کر دیا، کیوں خواہ کو لڑائی لڑنی ہے؟ جھگڑے کی کیا؟ تم کسی اور وہ کسی اور جگہ کرنے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا. یا تو ان نے تیرے بارے میں معلومات کی ہیں جو ان کو کوئی بات کا پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا. ورنہ کون بے وقوف آدمی ہے جو اپنی لڑکی کا کسی کے نام لگا کے پھر انکار کر دے؟ بہرحال کوشش یہی کرو، جھگڑے وگڑے نہ کرو. اگر وہ راضی ہیں تو الحمدللہ، راضی نہیں ہے تو اچھا جی فی امان اللہ، تم اپنی اور جگہ شادی کر دو، وہ لڑکی کسی اور جگہ کر لے. اسی فتنوں کو بچانے کے لیے جو اللہ نے رکھو کہ اگر نکاح بھی ہو تو طلاق دے سکتے ہو. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی، ہمارے ناک نیچے ہو جائے گی نا جی، ہم تو جی قتل کریں گے دونوں کو. یعنی انہوں نے ایک گناہ کیا، تم نے ڈبل گناہ کر دیا. قاری مشتاق احمد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. یا اللہ جتنے علماء، جتنے صلحاء، جتنے قاری، جتنے حافظ فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرما، اور جو زندہ ہیں ان سے دین کی خدمت لے. اگر زمزم کے پانی کو کھانے میں پکایا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو صرف پانی پینے کے لیے رکھو، سر پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، شفا کی نیت کے ساتھ. لیکن اگر کوئی کھانا، حضرت اسماعیل کس چیز میں کھانا پکاتے تھے؟ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پانی کوئی نہیں تھا. کہتے جی کہ اگر میاں بیوی، یعنی میاں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرے، ٹھیک ہے، کیوں نہ کرے بھائی، کیا منع ہے؟ رش ہے، بھول جانے کا خطرہ ہے، ڈر جانے کا خطرہ ہے، تو اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو کوئی بات ہے. لیکن ایک بات کا ضرور خیال کریں، فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر مثلا دونوں نوجوان ہیں، میاں بھی بیوی بھی، اور ہاتھ کے لمس سے شہوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس سے کہیں تمہارا کپڑا پکڑ لیں. یعنی کیونکہ انسان ہے نا، جب آدمی کا ہاتھ سے ہاتھ لگتا ہے تو نیگیٹو اور پازیٹو بجلی جب ملتی ہے پھر کرنٹ تو آئے گا نا. اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اگر کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو گئیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی. لیکن احناف کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں صدقہ فطر کے برابر اس کا کفارہ ادا کر دیں تو اللہ قبول فرمائیں گے. اور صدقہ فطر یعنی 2.25 سیر گندم، 2 سیر سمجھ لو، زیادہ ہی دو، کم نہ دو،
تو اب 5 نمازیں اور 1 واجب ہیں، 6 سے روز کے حساب سے گندم یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ واجب الطواف نمازوں کی قضا ہے نہیں، واجب الطواف تو طواف کی 2 رکعت ہے، میں نے قضا کس بات کی؟ اشراق کی نماز کا طریقہ یہ ہے میرے محترم کہ صبح کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو اور کوئی دنیاوی بات نہ کرو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، یا کوئی طالب ہے درس میں چلا جائے درس سنے، یا یہاں مکہ میں رہتے ہوئے طواف کرے، بہرحال وہ مسجد میں ہوئے اور جب سورج نکلنے کے بعد قید رمحن ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، اس کا علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جیسے آج کل جو ہے صبح کا سورج نکل رہا ہے 36 منٹ پہ، یعنی 6:36 پہ، تو کم از کم 15 منٹ بعد میں نماز پڑھے، اور اشراق کی نماز جو ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی اشراق پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی اپنے ملک میں بھی چاہو تو عمرے کرتے رہو، اس سے بڑی رحمت کوئی ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اشراق پڑھ کے نکلو، ایک عمرے کا ثواب۔ اچھا ایک حدیث میں تو ہے کہ عمرۃ و حجۃ، عمرے اور حج کا ثواب ملتا۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جو ہے، جو پاکستان سے بھی کسی سے بھی آئے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بی عائشہ نے عمرہ کیا، یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مجبور تھی، پہلے عمرہ نہیں کر سکی، لیکن حضور نے پابندی نہیں لگائی کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے، آئندہ کوئی نہ کرے۔ اگر حضور فرماتے تھے خاص سطل لگ تو جان چھوٹی، کوئی بھی نہ کرتا، یا فرما دیتے کہ بھائی صرف عورتوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ مرد عمرہ کریں، عورتیں کریں، جو بھی کریں، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ کہتے تھے کہ پپسی ہے یا یہ جو مشروبات ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تحقیق کرنی چاہیے، یعنی اگر یہ حرام نہیں ہے تو شبہ تو ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر پیپسین ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں کیفین ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں الکوہل کا ٹچ ہوتا ہے، تو شبہ تو آ گیا نا۔ تو مشتبہ چیزوں سے بچوں کی ضروری ہے۔ پیپسی نہیں، اچھا جب تک یہ پیپسی کولا اور یہ کالا کولا اور یہ بلائیں نہیں بنی تھی، ہمارے باپ دادے مر گئے، یا یہ نہیں پیتے تھے تو ان کی وہ صحت خراب، ان کی صحت تو ہم سے بھی اچھی تھی، 90 سال میں بھی جوان تھے، تم تو 20 سال کے بوڑھے ہو گئے ہو۔ یہی بلائیں تو ہیں جو ہمیں اتباع کر رہی ہیں۔ اب آج کل تو تحقیق آ گئی ہے کہ جو دوائیں سپرے کی جاتی ہیں فصلات میں یا باغات میں یا کھاد ڈالی جاتی ہے، ان کے اندر ایسے ایسے جراثیم بھی ہیں کہ مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حقیقت بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا جی، پڑھتے تھے، تو اس وقت جو دیکھا ہم نے کہ ایک تو ہل جوت کے، تو اس کو ٹریکٹر تو تھے نہیں، ہل چلاتے تھے، اچھا، اور گندم میں اب جب کوئی کھاد کوئی سپرے نہیں تھی، لیکن وہ جو گندم آتی تھی نا، اس کی روٹی ایسے لگتی تھی جیسے سونا ہو، اور 6 گھنٹے رکھی رہے اسی طرح نہ۔ ابھی تو جب جناب کوئی 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے نا جی، معلوم ایسا ہوتا ہے ربڑ کی بنی ہوئی روٹی ہے، ایک آدمی ادھر سے کھینچتا ہے، ایک ادھر سے کھینچتا ہے، تو اندر بھی تو یہی حال کرے گی نا۔ وہ دور ہی چلے گئے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ زمیندار سے بڑے، انہوں نے تو باقاعدہ یہ کیا ہوا تھا کہ 10-20 ایکڑ زمین جو تھی نا جی، وہ رکھی ہوئی تھی،
وہ کہتے تھے یہ بیلوں کے پاؤں میں برکت ہوتی ہے، اس میں ہل چلواتے تھے اور خود کھڑے ہو کے گندم، اچھا ان کے جو بادام تھے وہ اپنے باغ میں لگوائے تھے، ہر پھل اپنے باغ میں اس کو کھاد بھی نہیں دیتے تھے، سپرے بھی نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بھی سپرے نہیں مارتے تھے۔ یقین کریں کہ جب وہ پھل آدمی کھاتا تھا وہ لذت ہی اور تھی۔ اسی لیے اب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سیب ہے کوئی پھل ہے اچھی طرح اس کو پہلے دھو ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو سپرے اس کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ یہ مکھیاں مارنے کے لیے بھی دوا مارتے رہتے ہیں دکاندار، وہ جب اندر جائے گی، جب مکھیاں مرتی ہیں تو انشاءاللہ تم بھی تھوڑے بہت تو مرو گے نا۔ مکھیاں کمزور ہیں، جلدی مر جائے تم دیر سے مرو گے، لیکن اثر تو ہوگا نا سب پہ۔ ایک لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی بریلوی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکا کافر ہے، میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ لڑکی کے والدین نے نکاح کر دیا ہے، جب وہ نہیں چاہتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی مقصد ہے وہ اپنے عقیدے کے پکی ہے، تم کچے ہو۔ وہ جب تمہیں کافر کہتی، کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوئے، نکاح ہو جائے گا، لیکن ایسی عورت کو گھر کیوں لے آؤ گے جس کو تو وہ تمہیں کافر سمجھتی ہو؟ جب